الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ الحمدللہ ہماری ماہانہ درس حدیث کی نشست میں 94ویں نشست ہے، اور گزشتہ نشست سے ہم نے ریاض الصالحین کے کتاب الامور ریاض الصالحین میں جو احادیث ان امور سے متعلق ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، ان کا بیان ہے، شروع ہوا ہے. تو کچھ احادیث گزشتہ نشست میں بیان ہو چکی ہیں، کچھ احادیث آج نشست میں بیان ہوں گی. پہلا باب جو اس حوالے سے ہے وہ باب تحریم الغیبہ والامر بحفظ اللسان، غیبت کی ممانعت اور زبان کی حفاظت کے بیان میں ہے. تو اسی سلسلے کی آج کے نشست میں کچھ احادیث کا بیان ہوگا. پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ آج کی پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو مشہور صحابی ہیں. ہمارے معلوم ذخیرے میں سب سے زیادہ حدیث انہی سے منقول ہیں. ان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں 2 باتوں سے ممانعت کی، 2 باتوں کی حفاظت کا حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص جبڑے کے درمیان کی چیز کی حفاظت کر لیتا، اللہ کا خوف رکھتا ہے اور اس کی شر سے محفوظ رہتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، سادہ لفظوں میں زبان اور شرمگاہ کی جو شخص حفاظت کر لیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ان دونوں کی برائی سے بچا لیتا ہے، ان دونوں کے جائز اور درست استعمال سے محفوظ رکھنے کی بات نہیں ہو رہی، ان دونوں کے ممنوع استعمال سے بچنے کی بات ہو رہی ہے. تو جو ان دونوں سے بچ جاتا ہے یا اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ایک بات تو یہاں پہ یہ واضح ہو جائے کہ یہاں جب اس قسم کے احکامات میں جنت میں داخل ہونے یا جہنم کی بات ہوتی ہے
تو اس سے مراد اہل ایمان ہوتے ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ایک شخص ساری زندگی سچ بولتا رہے، غیبت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کی زندگی میں زبان سے کسی کو دکھ پہنچانے کا کوئی ایک عمل بھی موجود نہ ہو، لیکن وہ صاحب ایمان نہ ہو، تو اس کے لیے دخل الجنہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ جو جنت میں داخلے کی شرط اول ہے جو اللہ نے بیان کی ہے، جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، وہ ظاہر ہے کہ صاحب ایمان ہونا ہے اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو یہ کیفیت جس کو میسر ہے، اس کیفیت کے ساتھ پھر وہ اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، ایک اور شرط کے ساتھ۔ وہ شرط ہے دیگر حقوق، خصوصاً حقوق العباد کی حفاظت۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک جنرل عام بیان رکھنے والی حدیث کے مضمون میں ہم اتنی قیدیں کہاں سے بڑھا رہے ہیں؟ تو قرآن کریم ہو یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، درجات کی ترتیب اور درجات کے تفاوت کے ساتھ، ظاہر ہے کہ قرآن کا جو مقام ہے وہ حدیث کو اس کے مقام برابر نہیں کھڑا کیا جا سکتا، لیکن درجات کے تفاوت کے ساتھ دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں کسی ایک ٹکڑے کو لے کر پورے دین کا مفہوم نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت لیں اور کہیں کہ ہم نے توحید بیان کر دی، قرآن کریم کا ایک ٹکڑا لیں ہم کہیں کہ ہم نے رسالت کا پورا مضمون بیان کر دیا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ایک حدیثیں لیں اور کہیں کہ ہم نے پورا اسلام کا نظام اخلاق بیان کر دیا۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، عبادات ہیں، اس سے پہلے اعتقادات ہیں، ایمانیات ہیں، پھر معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، یہ قرآن کریم اور احادیث میں بکھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں۔ ان تمام کے مجموعی ذخیرے کو دیکھ کر ہی کوئی بات واضح طور پر بیان کی جا سکتی ہے۔ تو پہلی شرط تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کی ہے، اور دوسری شرط اس کے ساتھ جو نمایاں ترین شرط ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے حقوق اس کے ذمہ واجب نہ ہوں، تو پھر وہ جنت میں داخلے کے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہاں دخل الجنہ کو اگر عموم میں رکھا جائے تو اس میں پھر دوسری کوئی اور بات ویسے ہی نہیں شامل ہو سکتی، یعنی مراد یہ لیا جائے کہ بالآخر اس نے جنت میں داخل ہونا ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے دوسرے مقام پر واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس سے مراد یہی ہے کہ بالآخر اگر اس کے ذمہ کچھ حقوق ہوں گے، اگر اس کے ذمہ کچھ خدا نخواستہ خطائیں رہ گئی ہوں گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل معافی بھی نہیں ہوں گی، تو اس سارے عمل میں اپنے حصے کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دوسرے مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جس میں ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو بھی بالآخر اللہ تعالیٰ جنت سے سرفراز فرمائیں گے۔ تو یہ مراد بھی یہاں پہ ہو سکتی ہے۔ تو بات واضح ہے، اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ دو چیزیں ہیں جن میں انسان کے لیے خطا، غلطی، دنیا اور آخرت کی ناکامی اور تباہی کا سارا سامان موجود ہے۔ ایک زبان ہے اور ایک شرمگاہ۔ ان دونوں چیزوں کی اگر انسان حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی سنور جاتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جس قدر گناہ اور غلطیاں ہو رہی ہیں، خصوصاً مالی کرپشن کی جتنی شکلیں سامنے آ رہی ہیں، ان کا بڑا حصہ ان دونوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اگر یہ دونوں خطاؤں کے آلات انسان کی گرفت میں رہیں تو اس سے بہت بڑی بڑی خطائیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے اور اس کو اس سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات قال امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ یہ ایک راوی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ نجات کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا ہمیں نجات چاہیے، اللہ ہمیں نجات عطا فرما. نجات کیا ہے؟ من نجات. آپ نے 3 باتیں فرمائی. آپ نے نجات کا مضمون نہیں بیان کیا، نجات کی تعریف نہیں کی. آپ نے نجات جن 3 کاموں پر منحصر ہے، جن کاموں کو کرنے کی وجہ سے نجات حاصل ہونا ممکن ہے، وہ بتا دی. پہلی بات کیا بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ امسک علیک لسانک. جو یہ پورا بیان زبان کی حفاظت کے حوالے سے چل رہا ہے، اس روایت کے اس لفظ کی مناسبت ہے اس کے ساتھ. امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنی گرفت میں رکھو، اپنے کنٹرول میں رکھو. یعنی اپنی گرفت میں رکھنے سے مراد کیا ہے؟ انسان کی زبان سے ادا ہونے والے بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اپنے تقاضے کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ وہ خارجی اثرات کے رد عمل میں ادا ہوتے ہیں. کسی نے مجھے گالی دی، میں نے اس سے بڑھ کر گالی دے دی. کسی نے مجھ پہ تہمت لگائی، میں نے اس سے بڑھ کر تہمت لگا دی. کسی نے مجھ پہ الزام لگایا، میں نے اس سے بڑھ کر الزام لگا دیا. کسی نے مجھے نقصان پہنچانے کی بات کی، میں نے اس کو پہنچا دی. کسی نے میرے گھر کے حوالے سے بات کی، میں اس کی 7 پشتوں کو لے گیا. یہ کیا تھا؟ یہ میرا داعیہ نہیں تھا، میرے اندر پہلے یہ کیفیت موجود نہیں تھی. لیکن جب سامنے آنے والے شخص نے ایک جملہ استعمال کیا تو وہ رد عمل میں زبان سے وہ جملے ادا ہو رہے ہیں. تو امسک علیک کا لفظ عربی میں ہمیں اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ زبان کو اپنی گرفت میں رکھو. یعنی خارجی اثرات کے نتیجے میں اس پر انسان کی اور انسان کے دل و دماغ کی گرفت کمزور نہیں پڑنی چاہیے. یہ اصل نقطہ اس میں. خارجی اثرات کے تحت انسان کی زبان اس کے اپنی گرفت میں رہنی چاہیے. اس کو جو کہنا ہو وہ اپنے نظریے کے تحت اور اپنی پالیسی کے تحت کہے. نہ یہ کہ میری کوئی پالیسی نہ ہو، میں سڑک پہ کھڑا ہوں، اس نے ایک جملہ بولا تو میں نے 4 بول دیا، اس نے بولا تو میں نے کچھ اور بول دیا. ایک نے تعریف کی تو میں نے تعریف کے لیے جو زبان کھول لی، ایک نے برائی کی تو میں نے برائی کے لیے زبان کھول. نہیں، مجھے تعریف کرنی ہے تو میرا اپنا ایجنڈا ہے، مجھے برائی کرنی ہے تو میرا اپنا ایجنڈا ہے. کسی اور کے ایجنڈے کے تحت میں زبان کو ادا نہیں کر رہا. امسک علیک، یہ مفہوم ہے جو ان الفاظ سے سامنے آتا ہے. پہلی بات کیا کی نجات کے لیے کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان اپنے گرفت میں رکھو. دوسرا ولیسعک بیتک، یہ اس سے بڑی بات ہے. ہمارے ہاں خاص طور سے آج کی صورتحال میں اس کے بالکل برعکس ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے گھر تک محدود کر لو، یعنی بلا ضرورت گھر سے نکلنا درست نہیں ہے. اور ہمارا اس وقت عمل یہ ہے کہ ضرورت کے وقت گھر میں داخل ہونا ہے. بلا ضرورت اگر کچھ نہیں ہے تو یار آؤٹنگ کر لیتے ہیں. آؤٹنگ کوئی چیز نہیں ہے. کوئی ضرورت ہے تو انسان مہینہ بھر بھی گھر سے باہر رہ سکتا ہے، اور ضرورت نہیں ہے تو لمحہ بھر بھی گھر سے باہر رہنا درست نہیں ہے. اس لیے کہ جتنے انسان پہ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، فکری طور پر اثرات، منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور اس پر مسلط ہو رہے ہیں، ان کا سب سے بڑا سبب آج کی دنیا میں اس کے 2 بڑے سبب ہیں. دونوں سبب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ گھر سے باہر رہنا، یا جسمانی طور پر گھر سے باہر رہنا، یا ذہنی طور پر گھر سے باہر رہنا. جسمانی طور پر گھر سے باہر ہیں تو مطلب ہم گھر گلی کوچوں میں گھوم رہے ہیں بلا وجہ، اس پہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے، چائے خانوں میں بیٹھے ہوئے بلا سبب. اور ذہنی طور پر یہ شیطانی چرخا کہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہم گھر میں نہیں ہیں، ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے بھی ہمارا آپس میں کمیونیکیشن زبان سے نہیں ہو رہا، موبائل سے ہو رہا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ غائب دماغی کی کیفیت ہے. اور اس کا جو اصل مقصد ہے جو آج سمجھ میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے الفاظ آج محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس ہمارے ہی لیے تھے، اور ان کا صحیح مفہوم آج ہم سمجھ سکیں جس طرح شاید اس زمانے میں کوئی نہ سمجھا ہو. اس زمانے میں مثال کے طور پر مدنی عہد میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں رہو، تو کتنا بڑا مدینہ ہے. آج کی مسجد نبوی بڑے سے بڑی، یا باہر کی آبادیاں تھیں، قبا بھی تھی. آج کی مسجد نبوی جب کہا جاتا ہے کہ مدینہ تھی تو اس سے مراد پورا مدینہ نہیں، سراؤنڈنگ نہیں ہے.
بلکہ مدینہ طیبہ کی وہ صرف وہ اتنی آبادی مراد تھی جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دم قدم سے، آپ کی برکت سے یثرب سے تبدیل ہو کے مدینۃ النبی ہو گئی، وہ مختصر ہو کے مدینہ ہو گیا. ورنہ بنیادی طور پر مدینہ طیبہ بہت سی آبادیوں کا مجموعہ تھا. غابہ علاقے کا نام ہے، قبا علاقے کا نام ہے، وہاں پہ حرات تھے، حرم مطلب وہ پہاڑوں کے کچھ خصوصی ساخت کے پہاڑوں کے کچھ نام تھے، یا اس کے علاوہ مختلف محلہ سالم بن عوف کا نام آتا ہے، کعبہ اشرف کا چھوٹا سا قلعہ تھا، یہ گڑی تھی، یا مختلف یہودی قبائل کی آبادیاں تھیں، یا اوس و خزرج کے علاقے تھے. یہ سب مسجد نبوی میں شامل نہیں تھے. یہ مسجد نبوی سے باہر کی آبادیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، جو آج بھی اپنے اپنے مقام پر اسی طرح موجود ہیں. اسی طرح سے مراد انہی جگہوں پہ لوکیشن مطلب وہی محفوظ ہے. تو یہاں بہرحال یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس وقت آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر پر ہو تو کتنی گنجائش تھی گھومنے کی، کتنا انسان گھوم سکتا تھا، اور یہ ڈیوائسز تو موجود ہی نہیں تھی. تو در حقیقت یہ آج کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انسان جب باہر نکلتا ہے، گفتگو کرتا ہے، کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے، کچھ آوازیں، کچھ شکلیں، کچھ مناظر دیکھتا ہے، تو اس کے تمام چیزوں کے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں. وہ ہر چیز کا اثر لیتا ہے. اب انسانی مزاج کا تفاوت پھر اس میں شامل ہوتا ہے. بہت سے مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ پہلی نظر میں چیزوں کے اثرات لیتے ہیں. بہت سے مزاج ایسے ہوتے ہیں. بہت سے مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو 10 دفعہ ایک بات کہی جائے تو 11ویں دفعہ اثر قبول کر لیتے، 9 دفعہ تک کو حضور قبول نہیں کرتے. میڈیا کمپین اسی نقطے پر چلتی ہے کہ ریپیٹ کرتے جاؤ، تکرار کرتے جاؤ، ایک چیز کو دہراتے جاؤ، لوگ کہیں گے ہاں یہ بھائی تم یہی بات صحیح ہے. کیوں؟ کہ ان کے ذہن کی ساخت ایسی ہے کہ 10-15 دفعہ تو انہوں نے اگنور کیا، لیکن 15 کے بعد وہ پھر اس کے زیر اثر آ گئے، اور کچھ پہلی نظر میں زیر اثر آ جاتے ہیں. تو اس سارے عمل میں جو انسان کی حفاظت کا راستہ ہے وہ یہی ہے کہ بلا سبب بلا وجہ انسان کا باہر رہنا. تو نجات کی بات کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہلی بات یہ فرمائی کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنی گرفت میں رکھو، جس پر بات ہو چکی، تو دوسرا نقطہ یہ بیان کیا کہ اپنے آپ کو اپنے گھروں تک محدود کر لو. یعنی بلا وجہ، بلا سبب، بلا ضرورت مشاہدہ، مناظر، شکلیں، صورتیں، ملاقاتیں، ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اور اس میں پھر جو آج کی شکل میں جو نئی چیز شامل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ محض گھروں میں موجود ہونا بھی کافی نہیں ہے، گھر میں ذہنی طور پر بھی گھر میں موجود رہنا ضروری ہے، اور بلا سبب اپنے آپ کو ان ڈیوائسز کے ذریعے باہر کی دنیا سے منسلک رکھنا یہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کی نجات کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے. تو انسان کو اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. 2 باتیں. تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وابکی علی خطیئتک، انسان چونکہ مزاجن خطا کار ہے، اس پہ پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ صرف جان بوجھ کر نہیں، صرف نفس کے تقاضوں کے تحت نہیں، صرف شیطانی اثرات کے تحت نہیں، بہت سی چیزیں خطا کے درجے میں بلا ارادہ بھی انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں، ہو سکتی ہیں. کام کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے غلط ہوا، یہ شریعت کے کسی قانون اور ضابطے کے خلاف ہوا، یہ معاملہ یوں نہیں تھا، ہمیں معلوم بھی تھا کہ یوں کرنا چاہیے لیکن غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی. اس میں خارجی اثرات بھی ہوتے ہیں، مثلا غصہ آ گیا، غصے کا اظہار بھی ہو گیا. کیا ہوا کہ انسان نہیں تھا، اپنے گرفت میں نہیں رہا، کسی نے کوئی بات کی، ہم نے اس کا جواب دے دیا، جبکہ اصولاً شریعت کے تقاضے کے مطابق اس وقت وہ جواب نہیں بنتا تھا. یہ ایک غلطی ہوئی، لیکن اس کے پیچھے کوئی انسان کا باقاعدہ طے شدہ منصوبہ نہیں تھا، کوئی عزم ارادہ نہیں تھا. تو ان تمام نوعیتوں میں چاہے وہ ارادے کے ساتھ ہو چاہے بلا ارادہ ہو، انسان سے خطا سرزد ہوتی رہتی ہے. اسی لیے خطا کا انسان سے صادر ہونا، خطا انسان سے ظاہر ہونا، یہ انسان کے مقام کے منافی نہیں ہے بلکہ انسان کے مقام کی پہچان ہے. ہاں، اس خطا کے اظہار کے بعد اس خطا پر جم جانا
اس کے جواز گھڑنا اور تلاش کرنا اور اس خطا کو دوبارہ دہرانا، جان بوجھ کر دہرانا، یہ انسان کے ایک مسلمان کے مقام کے منافی ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ وابکی علی خطیئتک، تیسری چیز نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو غلطیاں خطائیں انسان سے ہوتی رہتی ہیں اس پر انسان روئے۔ وابکی، رونے سے مراد یہاں پہ محض آنسو بہانا نہیں ہے، آنسو بہانا رونے کا ایک حصہ ہے، اصل چیز ہے احساس ندامت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ انسان کے لیے ندامت، محض ندامت کا احساس ہی توبہ کا درجہ رکھتا ہے۔ الندم توبہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ جو انتہائی اعلیٰ ترین حیثیت کے حامل جوامع الکلم ہیں، ایسے جملے جو بہت مختصر ہیں لیکن ان کے معنی کہ پورے پورے سمندر اور دریا ان میں چھپے ہوئے، ان میں یہ لفظ ہے الندم توبہ۔ ندامت توبہ ہے۔ ندامت کا مطلب کیا ہے؟ انسان میں اپنے طور پر کسی اور سے اظہار کیے بغیر مجلس میں بیٹھے ہوئے، ہماری کوئی غلطی، ابھی ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، اس سے پہلے سرزد ہوئی ہے اور اس کا احساس ہوا ہاں غلطی ہو گئی، افسوس ہے مجھے، یہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، در حقیقت میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں، اور رب میرا اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ اس کو قبول کر رہا ہے اور اس کو توبہ کا مقام دے رہا ہے، میرا گناہ صاف ہو رہا ہے، میں یہ سوچ لینے سے کہ میں نے غلطی کی، اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہاں فرمایا وابکی علی خطیئتک، کہ اپنی غلطی کا احساس کرنا کہ غلطی ہوئی ہے، پھر اس پر ندامت کا احساس کرنا کہ ہاں یہ واقعی غلطی ہے، یہ نہیں دہرانے کی چیز نہیں ہے، یہ بتانے کی چیز نہیں ہے، یہ جتانے کی چیز نہیں ہے، توبہ۔ اور پھر اس پر انسان کی بڑی سعادت ہوگی کہ اگر اس سے دو آنسو بھی ٹپک جائے۔ کیوں یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں بھی انسان کے ذہن میں شیطان کی طرف سے بہت سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا، یہ مزاج ہے، بعض سے ذہن، بعض سے شکلیں، بعض سے لوگ بہت معمولی بات پہ رو پڑتے ہیں، بعض بڑے بڑے معاملات میں نہیں روتے، تو کیا اس کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا؟ وہ مزاج تو اللہ نے عطا کیا اس کا، تو جو مزاج اللہ ہی کا عطا کردہ ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ واقف ہے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ تو ندامت سے، خطا پر رونے سے مراد محض رونا نہیں ہے، بلکہ ندامت کا احساس اور شرمندگی محسوس کرنا، یہ اس سے مراد ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ پہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ انسان کو بعض اوقات رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لو۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی عاجزی شو کرنا، اپنی انکساری پیش کرنا کہ اللہ کے آگے میں، دنیا کے آگے میں جو کچھ بھی ہوں، اللہ تیرے آگے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ بس یہ احساس ہی ندامت ہے، یہ احساس ہی توبہ ہے، یہی احساس ہی رونے کا متبادل ہے، اور یہی احساس ایک مسلمان سے مطلوب ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اصبح ابن آدم فإن الاعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإذا استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا۔ یہ ایک عجیب روایت ہے، اعضاء کا مکالمہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت امام ترمذی نے اپنی سنن میں، امام احمد نے اپنی مسند میں، اور بیہقی نے شعب الایمان میں بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت، لیکن صبح سے مراد وہ ہے جو صبح ہوتی ہے، ہماری والی صبح مراد نہیں ہے، صبح کے وقت، فجر یا اس سے پہلے جب انسان بیدار ہوتا ہے، یا جب انسان کی صبح ہو جائے، انسان سوتا رہے بیدار ہو، اس سے بحث نہیں، تو اذا اصبح ابن آدم، ابن آدم کی جب صبح ہو جاتی ہے، یعنی ماحول میں صبح کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، چاہے انسان بستر پہ بیٹھتا رہے، جسم کا کام تو جاری ہے نا ہر وقت، تو فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، انسان کے سارے اعضاء زبان کے آگے، یعنی ہاتھ ہے، پیر ہے، دل ہے، دماغ ہے، سر ہے، سب پورے تمام اعضاء کس کے آگے؟ زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی تکفر اللسان کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ، غایت تذلل کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور اس سے بات کرنا۔ تو یوں محاورے میں کہہ لیں کہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ کا خوف رکھنا یار، آج ہمارے معاملے میں اللہ کا خوف رکھنا، آج
کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر دینا، اس لیے کہ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، اب لطف صرف عربی میں ہی ہے، نحن بکا، ہماری ساری اچھائی اور برائی، ہماری ساری زندگی تم سے وابستہ ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں، نحن بکا۔ اب کیا ہے؟ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تم سیدھی ہو گئی، تمہارا دن سیدھا گزر گیا، استقامت سیدھا رہنا، سیدھا سدھار کے ساتھ زندگی گزارنا، تم سیدھے رہے، زبان کو کہہ رہے ہیں، اعضاء انسانی زبان سے مخاطب ہیں، تم سیدھے ہو گئے، استقامنا ہم سیدھے ہو جائیں گے۔ اور وَإِنْ أَعْوَجَجْتَ، اگر تم میں ٹیڑھ پن آ گیا، تم میں کجی آ گئی، تم راستے پٹڑی سے اتر گئی، تم راستہ بھٹک گئی، تو آوججنا، ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ زبان خطا کرتی ہے، زبان سے کوئی گالم گلوچ شروع ہوتی ہے، زبان انسان کو للکارتی ہے، اور سامنے والا آ کے جب مارتا ہے تو کس کو مارتا ہے؟ زبان کو تو نہیں مارتا۔ کوئی گھونسا پڑے گا تو جسم پہ پڑے گا، کوئی تھپڑ پڑے گا تو جسم پہ پڑے گا، خدا نخواستہ ہتھیار چل پڑے تو جسم پہ پڑیں گے۔ زبان تو 32 دانتوں کے درمیان اپنے آپ کو پوری طرح محفوظ سمجھے گی، بہت کم ہوتا ہے کہ وہ اس زد میں آ سکے۔ تو اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تم نے کجی اختیار کر لی تو ہم بھی کجی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ تم سیدھی رہو تاکہ ہم بھی سیدھے رہ سکیں۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلساني وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حسائد ألسنتهم۔ یہ روایت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی، مجھے ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے مجھے دور کر دے، ایسا کام بتائیے۔ بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی من النار، میرے اور جہنم کے آگ کے درمیان دوری پیدا کر دے، بعد پیدا کر دے، حفاظت کر دے، رکاوٹ بن جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا سوال بڑا تکڑا کیا ہے بھائی تم نے، لقد سألت عن عظیم، بڑی اہم چیز کے متعلق سوال کیا ہے۔ عظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑی چیز ہے۔ بڑی کا کیا مطلب؟ بڑا مشکل ہوگا۔ آگے پھر آپ نے فوراً فرما دیا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ، آسان ہے، یہ بہت مشکل نہیں ہے بڑا لیکن آسان ہے۔ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، جس پہ اللہ آسانی کر دے اور جس کو اللہ توفیق دے دے۔ کیا ہے سوال؟ کیا تھا؟ جنت میں کیسے جائیں گے، دوزخ سے کیسے بچیں گے؟ سادہ سی بات ہے۔ انسان کی، مسلمان کی حیثیت سے انسان کی پوری تگودو اسی جملے پر ہے کہ سب کچھ جینا، زندگی گزارنا،
اس دنیا میں رہنا سہنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا رشتے ناتے سب کچھ آخر انجام کار کے اعتبار سے کیا ہے؟ کامیاب ہو جائے، نجات ہو جائے. کامیابی کیا ہے؟ جنت مل جائے، دوزخ سے بچ جائے، بس. باقی صرف تفصیلات ہیں، اور اس دنیا میں وہ تفصیلات صرف موٹیویشن ہے. جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، دونوں موٹیویشن ہے کہ جہنم سے بچو، جنت کا خیال رکھو، جنت کی امید باندھو، سب موٹیویشن ہے. تفصیلات صرف تمثیل ہے، سمجھانے کے لیے. جب ایک کائنات کا پورا ماحول اس کائنات سے مختلف ہے، موسم، تقاضے، دن اور رات، عمر، کوئی بھی چیز ایک دوسرے سے مل کھانے والی نہیں ہے، تو وہاں کی دنیا کا یہاں بیٹھ کے تصور بھی کیسے ممکن ہے؟ اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں، بہت پکچر واضح کرتے ہیں کہ کیا ہے وہ دنیا، لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ تو آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کان وہ ماحول کو سماعت کر سکتے ہیں، ولا خطر علی قلب بشر. ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی انسانی دل پر اس کا تصور بھی گزر سکے. تو وہ سب تصور ہے. تو یہ کائنات پوری کی پوری کس لیے ہے؟ یہ سارے انسان کی، مسلمان کی حیثیت سے تگ و دو کس لیے؟ جنت مل جائے، دوزخ سے جان چھوٹ جائے. تو آپ نے فرمایا بہت آسان ہے. کیا ہے؟ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ ایک واحد و لا شریک کی عبادت کرو، عبادت کرو. اب عبادت کے سارے تصور کے ساتھ ہے، جس پر پہلے کئی بار بات ہو چکی ہے. وَتُقِیمُ الصَّلَاةَ، لیکن عبادت کا آغاز چونکہ نماز سے ہوتا ہے، اور عبادت میں مختلف جو بڑی قسمیں وہ بھی یہاں پر وضاحت کر دی. نماز قائم کرو، توتی زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وتصوم رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اگر طاقت ہو تو حج کر لو. ظاہر حج ہر وقت ہر ایک کا فرض تو نہیں ہے، جس پر فرض ہے وہ ادا کر لے. پھر فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، ابواب خیر کی تمہیں وضاحت نہ کروں، ابواب خیر تمہیں نہ سمجھاؤں. خیر کیا ہے؟ بھلائی، اچھائی. ابواب کیا ہے؟ باب، دروازہ. تو بھلائی کے راستے، بھلائی کے دروازے، خیر کے راستے کیا ہیں؟ میں تمہیں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا بھائی کیوں نہ بتائیں؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بیان کر رہے ہیں، وہ کیسے کیا کہے گا؟ وہی کہے گا یا رسول اللہ بتائیں. تو آپ نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ کی بات ہو چکی پہلے. آپ نے فرمایا صوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. ڈھال کیا ہوتی ہے؟ ڈھال در حقیقت ایک اسلحے کی شکل تھی جس کو آگے رکھ کے دو بدو جنگ میں انسان اپنے آپ کو بچایا کرتا تھا. خصوصاً انسانی جسم کو دو بدو جنگ میں بچانے کے لیے 3 چیزیں استعمال ہوتی تھی. ایک لوہے کی ٹوپی جس کو خود کہتے تھے، ایک لوہے کی کڑیوں پر مشتمل جیکٹ جس کو زرہ کہتے تھے، اور ایک ڈھال یعنی ایک لوہے کا ایک ایسا ہتھیار جو ایک ہاتھ سے انسان تھام کر ایک ہاتھ سے تلوار چلاتا تھا تاکہ سامنے والے شخص کی جانب سے ہونے والے تلوار کے اور تیر کے وار کو اس پر لے سکے. یوں سامنے آگے کر دیا تو جسم بچ گیا. ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں ڈھالے، یوں لڑائی ہوتی تھی. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے الصوم جنہ، کہ ایک مومن کے لیے نفسانی اور جسمانی تقاضوں کے ساتھ ساتھ شیطانی اثرات سے لڑنے کے لیے جو ٹول اور ہتھیار انسان کو دیا گیا ہے وہ ڈھال ہے، وہ روزہ ہے. اب روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کیسے؟ ظاہر ہے کہ اگر انسان شعوری طور پر یہ جان کر
کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو 12-14 گھنٹے 16 گھنٹے کھانے پینے کے اور دیگر تقاضوں سے اپنے آپ کو روک رہا ہوں، تو اس کا مفہوم کیا ہوا کہ 24 گھنٹے وہ کانشیس رہے گا، اس کو احساس ہوگا. مطلب کیوں؟ آخر کیا ایسا سینسر ہوتا ہے کہ انسان جو ابھی میں بار بار آپ کے سامنے پانی پی رہا ہوں، روزہ ہوگا تو یہ میں گلاس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. کیوں؟ اس سے قطع نظر کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں. تو ایک آٹومیٹک سینسر انسان کے اندر کام کر رہا ہے کہ مجھے یہ آج چونکہ روزہ ہے اور ابھی 1 بجنے والا ہے، روزہ کھلنے میں ابھی 7 گھنٹے کی تاخیر ہے، اس لیے میں ابھی پانی نہیں پی سکتا. تو وہی سینسر جو ہمیں یہ تلقین کر رہا ہے کہ مجھے پانی سے بچنا ہے، کھانے سے بچنا ہے، وہی سینسر یہ تلقین کر رہا ہے کہ مجھے غیبت سے بھی بچنا ہے، مجھے حق مارنے سے بھی بچنا ہے، مجھے اپنی زبان درازی سے بھی بچنا ہے، مجھے اپنے جسم کے تمام اعضاء کو ان تمام کاموں سے محفوظ رکھنا ہے جو اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتے ہیں. یہ وہ کیفیت ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں صوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. ایک بات. دوسری فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَّةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، جیسے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، ایسے گناہوں کی آگ کو، خطاؤں کی آگ کو صدقہ بجھا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے. صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کہتے ہیں ضرورت مند کی امیڈیٹ ضرورت کو پورا کرنا. فوری طور پر جس ضرورت مند کی جو ضرورت سامنے ہے اس کو پورا کرنا صدقہ کہلاتا ہے. انتہائی پیٹ بھرے اور لیکن بیمار شخص کو بکرے کی بہترین قسم کی کڑھائی کھلانے کا نام صدقہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پیٹ بھرا ہے. میں نے کہا پیٹ بھرے کو، بھوکے کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے، پیٹ بھرے کو. لیکن بیمار شخص کو بیماری کی دوا کا، بیماری کا، اس کے دوا کا، اس کے ڈاکٹر اسپیشلسٹ کی فیس کا، اس کے ٹیسٹوں کا، اس کے ہسپتال کے خرچوں کا انتظام کرنا، یہ صدقہ ہے. فیس نہ ہونے کی وجہ سے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری نہ رکھنے والے طالب علم کے لیے صدقہ ہوگا اس کی فیس کا انتظام کر دینا، اسکالرشپ کا انتظام کر دینا. کسی ایسے شخص کا صدقہ جس کے پاس سب کچھ ہے، مالدار ہے یا مالدار رہا بھی ہے، اپنے اکیلا آدمی ہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کے پاس اپنی دوا کا خرچہ بھی موجود ہے، کھانے کا خرچہ بھی موجود ہے، گھر کا خرچہ بھی موجود ہے، لیکن اس پہ گھر میں اس کی ضرورتیں پوری کرنے والا، اس کو دیکھ بھال کرنے والا، اس کی خیریت معلوم کرنے والا کوئی نہیں. اس کا صدقہ ہی ہوگا، اس کی جا کے خیریت پوچھ لو. سراہنے اس کے رکھی ہوئی پیناڈول کی 2 گولیاں اگر اٹھا کر دینے والا کوئی شخص نہیں ہے تو اس کا صدقہ یہ نہیں ہے کہ اس کو بڑے بڑے گلدستے لا کے دے دیے جائیں، ان کے لیے جوس کے ڈبے رکھ دیے جائیں، بلکہ اس کا کم سے کم صدقہ یہی ہوگا کہ اس کے سراہنے رکھی ہوئی ٹیبل سے 2 گولیاں اٹھا کے پانی کا گلاس دے کے اس کے پیٹ میں اتار دی جائے. یہ اس کا صدقہ ہے. تو میں نے اسی لیے صدقے کی تعریف یہ کی کہ جو فوری ضرورت ہے اس کی تکمیل کرنا صدقہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ الصدقۃ تطفئ الخطیہ، خطائیں دھو دیتا ہے، بجھا دیتا ہے. خطا تو نہیں ہوتی، خطا کے نتیجے میں آگ بھڑکتی ہے، اس آگ کو بجھا دیتا ہے صدقہ. اور آگے فرمایا کہ کما یطفئ الماء النار، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتے ایسے صدقہ بجھا دیتا ہے. اور انسان کے لیے بچنے کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ آگ سے بچنا ہے. یہ مناسبت ہے یہاں پہ آگ کو بیان کرنے میں. اور وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، دوسرا انسان کی آگ کو بجھانے والی چیز کیا ہے؟ صلاۃ الرجل فی جوف اللیل. یہاں نفل کا تقاضا اور نفل کا ادب بیان کیا ہے. رات کی تنہائی میں، رات کے پچھلے پہر انسان کا اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر 2 4 6 8 رکعت پڑھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضی پر مبنی آگ کو بجھانے کا سب سے محفوظ اور سب سے یقینی راستہ ہے. لیکن بتایا گیا ہے رات کے تنہائی میں. یہاں نفل کے ساتھ رات لازم
تہجد کے لیے تو لازم ہے، لیکن نفل کے ساتھ دوسرا تقاضا جو لازم ہے وہ تنہائی ہے. نفل کیمرے کے نیچے کھڑے ہو کے پڑھنے کا نام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سنت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے لازمی سنتیں بھی مسجد نبوی میں اس حصے میں ادا نہیں کی جو آپ کے حجرے سے متصل تھا. آپ حجرے کے اندر پڑھا کرتے تھے، باہر نہیں پڑھا کرتے تھے. حالانکہ آپ کے لیے تو ایک قدم باہر نکالنا مسجد نبوی میں شامل ہو جانا تھا. مسجد نبوی میں کے متصل آپ کا حجرہ ہے، اور حجرے میں دروازہ موجود ہے جہاں سے آپ ایک قدم اندر رکھتے ہیں تو مسجد میں ہے، ایک قدم باہر رکھتے ہیں تو آپ حجرے میں. یہی وجہ ہے کہ اعتکاف کی روایت میں ازواج مطہرات کے لیے یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سر اندر کیا، انہوں نے سر دھو دیا آپ کا. روایت ہے. مطلب 10 دن اعتکاف میں آدمی کو الجھن ہو جاتی ہے، گرمی ہوگی، موسم ہوگا، آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہوئی، آپ نے کہا میرا ذرا سر دھو دو، آپ نے سر اندر کر دیا کیونکہ مسجد نبوی میں تو پانی مطلب آلودگی کا باعث بنے گا. آپ نے اندر جا کے برتن رکھا ہوگا ہلکا، وہاں تو وہ اتنے بوتل کے پانی میں تو لوگ نہا لیا کرتے تھے، ہماری طرح پانی کا اس طرح بیتو کا استعمال تو نہیں ہوتا تھا، تو وہ تھوڑا سا پانی ڈال کے انہوں نے دھو دیا. تو اس کا مفہوم کیا ہوا؟ وہ دھونا مسجد میں تو ہو نہیں سکتا، مسجد میں تو الاؤ ہی نہیں ہے. اتنے قریب ہوتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہے، فرض پڑھتے ہیں نوافل عمومی طور پہ. مسجد نبوی میں حضور سے نوافل ثابت ہیں، کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ نوافل ادا نہیں کیا آپ نے مسجد، لیکن عمومی طور پہ آپ خصوصاً فرائض سے پہلے کی سنتیں، فجر سے پہلے کی سنتیں، ظہر سے پہلے کی سنتیں، یہ آپ عام طور پر اپنے کمرے میں ادا کرتے تھے، اپنے حجرے میں ادا کرتے تھے. تو نفل کا اصل مقام علیحدگی ہے، تنہائی ہے، عوامی اجتماعات نہیں ہے. اور اب تو تماشا یہ ہے کہ عوامی اجتماعات میں اس کی جماعتیں شروع ہو گئی ہیں، نفلوں کی جماعتیں ہو رہی ہیں. خیر، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يضربون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے ابھی ہم نے تلاوت کی، یہ اس روایت کا حصہ ہے. تو میں نے کہا کہ یہ 2 آیات یہاں پہ بیان ہوئی ہیں تو ان کو آپ کے سامنے پورا پیش کر دیا جائے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تہجد کا ذکر کر رہے ہیں. تتجافى جنوبهم، اپنے پہلوؤں کو، اپنے بستروں سے اپنے پہلوؤں کو اٹھا کر، ہٹا کر، عن المضاجع یدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، کس حالت میں پکارتے ہیں؟ ڈرتے ہوئے بھی اور لالچ بھی رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے. اللہ کے ساتھ انسان کا رشتہ بین الخوف والرجاء ہے. انسان کا اپنے رب سے رشتہ دونوں چیزوں کے ساتھ بیک وقت ہے. محض اللہ سے خوف رکھنا، امیدیں ختم کر دینا، یہ ایمان کے منافی ہے. ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں پکڑ لے گا، تو پھر پکڑ بھی لے گا، پھر امید ہی یہ لگائی ہوئی ہے. نہیں، بین الخوف والرجاء. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ایمان کی تعریف یہی من کو لے، الایمان بین الخوف والرجاء. مومن کبھی ڈرتا ہے، کبھی امید رکھتا ہے. ہاں نہیں اللہ تو رحیم ہے، نہیں اللہ تعالیٰ نے سختی بھی کی ہوئی ہے، اللہ نے یہ کہا میں تو یہ نہیں کر سکا، نہیں اللہ کرم کرے گا، معافی بھی تو مانگ لی. بس یہ دونوں کیفیتیں بیک وقت انسان کے اندر موجود رہیں تو اس کا مطلب ہے انسان مومن ہے. تو یہاں کیا فرمایا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کو خوف اور امید کی کیفیت سے پکارتے. خوف بھی موجود ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے. ومما رزقناهم ينفقون، اور پھر محض یہی نہیں کرتے کہ دولت کے انبار سمیٹتے رہیں، اپنے گودام بھرتے رہیں، اور پھر رات کو کھڑے ہو کے یا عمرہ کر کے اور حج ادا کر کے یہ سمجھتے رہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. نہیں، ومما رزقناهم ينفقون،
ہمارے ہی دیے ہوئے رزق میں سے مسلسل خرچ بھی کرتے رہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے من قرۃ عین, آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں چھپا کے رکھی, کیسے چھپا کے رکھی گئی ہے. جزاء بما كانوا يعملون, انسان کے لیے کیا راحت ہے, کیا آسانی ہے, کہاں خیر کا پہلو ہے, کہاں سے اس کو سکون اور اطمینان کی ٹھنڈی ہوائیں میسر آئیں گی, یہ انسان کو علم نہیں ہے. اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ امید اور خوف کے دونوں پہلوؤں کو بیلنس کرتے ہوئے توازن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے رات کو کھڑے ہو کر اللہ اپنے رب سے خیر مانگتا رہے. یہ بات یہاں بیان کی گئی ہے. آگے فرمایا ثم قال, آگے پھر فرمایا, آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ. رأس الامر کسی چیز کی جڑ, گانٹھ, زمین میں پیوست اس کی بنیاد, عمود اس کو ستون. تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی اچھی بات, اچھائی کی بات ہو رہی ہے, اس کے جڑ کو, اس کے عمود کو. اور وہ ذروۃ السنام ہی, ذروۃ السنام کا مجموعی معنی یہ ہوگا, ویسے تو اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں, کہ اسلام کا بلند ترین مینار کے اوپر موجود کنگرا یا گنبد کے بالکل بلندی پر جو بلند ترین سطح پہ جو چوٹی بنی ہوئی ہے, وہ ذروۃ السنام. تو آپ نے فرمایا کہ رأس الامر الاسلام, ہماری جو جڑ ہے وہ اسلام ہے, اور ہمارا ستون جس پر ہم کھڑے ہیں, جس کے سہارے ہم کھڑے ہیں, وہ الصلاۃ, نماز ہے. وذروۃ سنامہ الجہاد, اسلام کے اس بلند ترین عمارت کے اعلیٰ ترین حصے کو جو دور سے چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس سے اسلام کی شان و شوکت قائم ہے. مینار کس لیے ہوتا ہے؟ نماز کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتا. وہ مسجد ہے, ہال ہے, وضو خانہ ہے, استنجے کی جگہ ہے. گنبد کا آخری اوپر بلند ترین جگہ کس لیے ہوتی ہے؟ وہاں کوئی ہجرا نہیں بنتا, وہاں کوئی ممبر محراب نہیں ہوتا, وہاں سے کوئی نماز اذان کا تعلق نہیں وابستہ ہوتا, بلکہ وہ مسجد کی شان اور اس کی شوکت کا اظہار ہوتا ہے. کہ کتنی عالیشان مسجد بنائی, مینار تو دیکھو کیا چمک رہا ہے, گنبد دیکھو کتنا شاندار ہے, کیا گولائی لیے ہوئے. تو اسلام کی شان و شوکت کا اظہار جہاد سے ہے. لیکن جہاد سے مراد, اب ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ جہاد جیسے واضح احکامات کی موجودگی میں لفظ جہاد بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ کہنا پڑے کہ جہاد سے مراد وہ جہاد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور وہ جہاد ہے جس کے آداب اور تقاضے آپ نے بیان کیے ہیں اپنی تفصیلات کے ساتھ. ثم قال, اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ الا اخبرک بملاک ذلک کلی. یہ اتنی باتیں ہوئی ہیں نا, نماز کی بات, ایمان کی بات, پھر جہاد کی بات وغیرہ وغیرہ. اس کی جڑ, اصل جڑ نہ بتا دوں, مختصر سی بات. یہ ہے وہ ٹکڑا جس کی وجہ سے یہ روایت یہاں بیان کی گئی ہے, کیونکہ میں عرض کر چکے ہیں کہ یہ باب غیبت کی ممانعت اور زبان کی حفاظت کے حوالے سے چل رہا ہے. تو انہوں نے پھر کہا حضرت معاذ نے, کیا بلا یا رسول اللہ, بالکل آپ بیان کیجئے, یہ تو کتنی سعادت کی بات ہے کہ آپ خود سب کچھ بیان کرتے چاہ رہے ہیں. تو فاخذ بلسانی, آپ نے اپنی زبان پکڑ لی. فاخذ بلسانہ وقال کف علیک, اس کو سنبھال لو, اس کو تھام لو, اس کو روک لو, اس کو اپنی گرفت میں لے لو. اب حضرت معاذ نے پوچھا, یا رسول اللہ, وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ, اس سے تو ہم بات کرتے ہیں, اپنے تقاضے پیش کرتے ہیں, اپنا خیال معافی ضمیر دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں, اس پر ہماری گرفت ہوگی, اس سے بھی ہمارا مواخذہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ آگے جو جملہ آپ نے فرمایا وہ عربی کا محاورہ ہے, سکلتک امک, تیری ماں تجھے گم کر دے. یار عام محاورے ہوتے ہیں, جیسے ہوتے ہیں تیرا ناس جائے,
یا عام اردو میں کہتے ہیں کم بخت کیا کہہ رہا ہے. اس طرح یہ محاورے کی بات ہوتی ہے، اس سے مراد اس کا مفہوم نہیں ہوتا، یہ محاورہ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ انسان جو اپنے چہروں کے بل جہنم رسید کیے جاتے ہیں وہ اپنی زبانوں کی کھیتی کی وجہ سے ہی اس انجام کو پہنچتے ہیں. تھوڑا مشکل ترکیب ہے یہ، تو میں نے کہا اس کا محاورے میں ترجمہ کروں کہ انسان جو منہ کے بل علی وجوہہم، چہرے کے بل جو جہنم میں پھینکے جاتے ہیں، جو جہنم رسید ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ زبان کی کھیتی. زبان کی کھیتی کیا ہے؟ یعنی ایسی فصل جو زبان سے اگتی ہے، زبان کی بنیاد پر کاشت ہوتی ہے، یعنی وہ تمام گناہ جن کی بنیاد زبان ہے. ہم نے جھوٹ بول کے آگ لگا دی، ہم نے ایسا سچ بول کے آگ لگا دی جو نہیں بولنا چاہیے تھا. مجھے معلوم ہے کہ ایک بندے نے دوسرے کے خلاف بات کی ہے، یہ سچ ہے. میں نے سنا ہے ایک شخص کو دوسرے کے متعلق غلط بیانی کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، لیکن میرا اب مجھ پہ لازم ہے کہ میں وہ بات چھپاؤں، کیونکہ اس بات کا اظہار دو افراد یا دو خاندانوں یا دو قبیلوں میں آگ بھڑکا سکتا ہے، حالانکہ سچ ہے. تو یہ بات جو ہمارے عمومی کے طور پہ کہی جاتی ہے تو معاشرے کا سچ ہے، یہ تو بیان ہونا چاہیے. یہ بالکل لایانی بات ہے، یہ تو معاشرے کی خرابی ہے، یہ تو پیش ہونی چاہیے. بالکل لایانی بات ہے. معاشرے کی خرابی اس صورت میں قطعاً بیان نہیں ہونی چاہیے جب وہ خرابی بیان کرنے کی صورت میں لوگوں میں خرابی سے ڈرنے کی بجائے، خرابی سے رکنے کی بجائے خرابی میں شامل ہونے کا جذبہ پیدا ہو. سب کرنا چاہیے، یوں بھی ہو رہا ہے، ہم بھی کریں گے، تو ہم نے تو راستہ دکھا دیا. اور اس کے برعکس اگر کوئی چیز اس طرح پیش کی جاتی ہے کہ اس خرابی سے بچنے کا رویہ پیدا ہوتا ہے، بچنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، نہیں یہ غلط کام ہے، تو وہ پیش کرنا چاہیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں پہ ان تمام چیزوں کو جو بھی زبان سے وابستہ ہیں ان کو اس کی کھیتی قرار دیا اور ان سے بچنے کی تلقین فرمائی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ. یہ غیبت کی پوری تعریف ہو رہی ہے. غیبت اور بہتان میں فرق ہے، یہاں بیان ہو رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اتدرون ما الغیبہ، تم جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جانتے بھی ہوتے تھے تو کہہ دیتے تھے کہ نہیں ہم آپ بتائیں، تاکہ کوئی اس کا نیا پہلو سامنے آ جائے، نئی بات سامنے آ جائے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ نے جانتے ہیں، اس کے رسول جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ذکر کا اخاک ما یکرہ، بس غیبت کی تعریف ہو گئی. اپنے بھائی کا، بھائی سے مراد ہر مسلمان شخص، بلکہ اس میں غیر مسلم، ہمارے معاشرے میں رہنے والا غیر مسلم بھی شامل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر حضرت علی کا اثر مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ کی عزت و مال اور جان کا تمام تقاضے اسی طرح ہیں. وَدِمَاؤُهُمْ كَدِمَائِنَا، ان کا خون کا حکم وہی ہے جو ہمارے خون کا ہے. تو دماغ سے مراد صرف دماغ نہیں ہوتا، اس میں عرض کا لفظ بھی ہے، عزت تعبر سب چیزیں شامل ہیں. تو یہاں مسلم معاشرے میں رہنے والا ہر شخص مراد ہے، خاص طور پر مسلمان. یعنی مسلمان اصلاً ہے، غیر مسلم ہمارے معاشرے کا حصہ ہونے کی وجہ سے تبعان ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جو اسے برا لگے. سنجیدگی میں، سنجیدگی کی بات ہو رہی، مزاح کی نہیں ہو رہی. ہمیں تو ہلکا پھلکا جملہ بول ہی دیتا ہے. سنجیدگی کے ساتھ کسی کے متعلق ایسی بات کہنا جو اس کو چبھے، اس کو بری لگے، یہ ہے غیبت.
صحابہ نے پوچھا کہ افرائیت ان کان فی اخیک معقول، آپ کا کیا رائے اس بارے میں کہ اگر وہ بات ہمارے بھائی میں ہو، مطلب ایک جھوٹ بولتا ہے، میں نے کہا یہ تو جھوٹا ہے، منہ پہ کہہ دیا میں نے اس کی پیٹھ پیچھے کہہ دیا یہ تو جھوٹا آدمی ہے، اور وہ جھوٹا ہے. تو جھوٹے کو جھوٹا کہنا، صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ افرائی تھا، آپ کی اس بارے میں کیا رائے کہ ان کا نفی اخی کا معقول، جو میں نے کہا وہ اس کے میں موجود تھا. تو آپ نے کہا کہ اسی وقت تو فقد اغتبت، تم نے غیبت کی ہے، اس موجود ہوتے ہوئے غیبت کی. تو آپ نے ہاں اگر موجود نہیں ہے تو فقط بہتا، پھر تو تم نے بہتان لگا دیا اس پہ. یعنی ایک سچے آدمی کو جھوٹا کہنا غیبت نہیں ہے، بہتان ہے. وہ اس سے اگلا درجہ ہے، وہ اگلے درجے کی برائی ہے، وہ اگلے درجے کی کمزوری اور خامی ہے اور گناہ ہے. اس سے کم درجے کا گناہ غیبت ہے، جس کے اس درجے میں اس کی کیفیت قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ کسی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو بہتان کا کیا درجہ ہوگا، کیا مقام ہوگا. تو یہاں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک تو غیبت کیا ہے، غیبت ہے کسی بھی شخص میں موجود واقعی برائی کا اس کے پیٹھ پیچھے اظہار. تو پیٹھ پیچھے اظہار کا مطلب یہ ہوا کہ سامنے اس کو سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولا کر یار، بری بات ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ سمجھا رہے ہیں. تانا دینے کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں ہوگا. اور غیر موجودگی میں کسی صورت جائز نہیں ہے سوائے ایک صورت کے. ایک صورت میں جائز ہے، وہ غیبت نہیں کہلاتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وہ ہے ایسی برائی کا ایسے شخص کے سامنے اظہار جس کو نہ بتانے کی صورت میں اس کے نقصان کا اندیشہ ہو. ایک شخص بد معاملہ ہے، مارکیٹ میں بیٹھا ہے، میں نئی دکان کھولتا ہوں آگے، مارکیٹ میں ہمارے پرانے دوست موجود ہیں، وہ بتاتے ہیں اس سے معاملہ نہیں کرنا، یہ پیسے کھا جاتا ہے. یہ غیبت نہیں ہے، یہ میرے پیسے کو محفوظ کرنا ہے، اور یہ میرے پیسے کے محفوظ کرنا میرے ان بھائیوں کی ذمہ داری ہے جو وہاں پہلے بیٹھے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں، کیونکہ یہ مومن کا مومن پہ حق ہے. یہ غیبت نہیں ہے. غیبت یہ اس صورت میں ہوگی جب کوئی نیا شخص آئے، اندازہ ہو کہ اس سے معاملہ کرنے جا رہا ہے اور یہ پارٹنر بن جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے، مجھے یہ خدشہ ہو کہ یہ میرے لیے تھریڈ بنے گا، میں اس کے لیے کمپین چلا دوں. یہی بات غلط ہو جائے گی. ہو سکتا ہے بات درست ہو، لیکن بات غلط ہو جائے گی اس لیے کہ اس کی نیت اور اس کے مقاصد درست نہیں ہے. اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے یا زبان کا چٹخارا لینا ہے، محفل کو گرمانا ہے، اپنی بات بلند کرنی ہے، اپنے معلومات لوگوں کی دھاک لوگوں پر بٹھانی ہے، غلط ہے. اور کسی اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے چھوٹے کو، اپنے بڑے کو، اپنے کلیگ کو اس برائی سے بچانا اور اس کی حفاظت کرنا مقصود ہے تو وہ خاموشی سے بتانا مقصود ہے. لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کھلا ہوتا ہے، یہ خاموشی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ عوامی سطح کی بات نہیں ہوتی، یہ محدود دائرے میں محدود ایک دو افراد سے ذکر ہوتا ہے، اور وہ بات ہے جو پھیلتی ہے اور پھر فتنے کا باعث بنتی ہے. اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چونکہ روایات زیادہ ہیں، ابھی آج کی نشست میں پوری نہیں ہو سکیں گی، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ نشست میں اسی سلسلے کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئندہ ہے